السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البتہ غور و فکر اور عقل کی دوڑ دھوپ کا میدان مخلوقات الہیہ ہیں، جن میں صحیح غور و فکر کا لازمی نتیجہ ان کے خالق جل شانہ کی معرفت ہے۔ اتنا عظیم الشان، وسیع و عریض آسمان اور اس میں آفتاب و ماہتاب اور دوسرے ستارے، جن میں کچھ ثوابت ہیں جو دیکھنے والوں کو اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی بہت آہستہ حرکت ہو تو اس کا علم پیدا کرنے والے ہی کو ہے، اور انہی ستاروں میں کچھ سیارات ہیں جن کے دور نظام شمسی و قمری وغیرہ کے انداز میں نہایت محکم و مضبوط قانون کے تحت مقرر اور متعین ہیں۔ نہ ایک سیکنڈ ادھر ہوتے ہیں، نہ ان کی مشینری کا کوئی پرزہ گھستا ہے، نہ ٹوٹتا ہے، نہ کبھی ان کو کسی ورکشاپ میں بھیجنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کی مشینری کبھی رنگ و روغن چاہتی ہے۔ ہزاروں سال سے ان کے مسلسل دورے اسی نظام محکم اور معین اوقات کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اسی طرح زمین کا پورا کرہ، اس کے دریا اور پہاڑ، اور دونوں میں طرح طرح کی مخلوقات، درخت اور جانور، اور زمین کی تہہ میں چھپی ہوئی معدنیات، اور زمین و آسمان کے درمیان چلنے والی ہوا، اور اس میں پیدا ہونے اور برسنے والے برق و باران اور اس کے مخصوص نظام، یہ سب کے سب سوچنے سمجھنے کے لیے کسی ایسی ہستی کا پتہ دیتے ہیں جو علم و حکمت و قوت و قدرت میں سب سے بالاتر ہے، اور اسی کا نام معرفت ہے۔ تو یہ غور و فکر معرفت الہیہ کا سبب ہونے کی وجہ سے بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تفکر ساعۃ خیر من قیام لیلۃ۔ ابن کثیر، یعنی ایک گھڑی آیات قدرت میں غور کرنا پوری رات کی عبادت سے بہتر اور زیادہ مفید ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس غور و فکر کو افضل عبادت فرمایا ہے۔ ابن کثیر۔ حسن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، سب یہ فرماتے تھے کہ ایمان کا نور اور روشنی تفکر ہے۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو جس چیز پر میری نگاہ پڑتی ہے، میں کھلی آنکھوں دیکھتا ہوں کہ اس میں میرے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس کے وجود میں میرے لیے عبرت حاصل کرنے کا سامان موجود ہے۔ ابن کثیر۔ اسی کو بعض عارفین نے فرمایا کہ ہر گیا ہے از زمین روید، وحدہ لا شریک لہ گوید۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کثرت سے غور و فکر کرے گا تو حقیقت سمجھ لے گا، اور جو سمجھ لے گا اس کو علم صحیح حاصل ہو جائے گا، اور جس کو علم صحیح حاصل ہو گیا وہ ضرور عمل بھی کرے گا۔ ابن کثیر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ کا گزر ایک عابد زاہد کے پاس ہوا جو ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے ایک طرف قبرستان تھا اور دوسری طرف گھروں کا کوڑا کباڑ وغیرہ تھا۔ گزرنے والے بزرگ نے کہا کہ دنیا کے دو خزانے تمہارے سامنے ہیں، ایک انسان کا خزانہ جس کو قبرستان کہتے ہیں، دوسرا مال و دولت کا خزانہ جو فضلات اور گندگی کی صورت میں ہے، یہ دونوں خزانے عبرت کے لیے کافی ہیں۔ ابن کثیر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قلب کی اصلاح و نگرانی کے لیے شہر سے باہر کسی ویرانہ کی طرف نکل جاتے تھے، اور وہاں پہنچ کر کہتے، این اہلک، یعنی تیرے بسنے والے کہاں گئے؟ پھر خود ہی جواب دیتے، کل شیء ہالک الا وجہہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ ابن کثیر۔ اس طرح تفکر کے ذریعے آخرت کی یاد اپنے قلب میں مستحضر کرتے تھے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں تفکر کرتے تو اس کی معصیت و نافرمانی نہ کر سکتے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے ضعیف الحلقت آدمی، تو جہاں بھی ہو خدا سے ڈر، اور دنیا میں ایک مہمان کی طرح بسر کر، اور مساجد کو اپنا گھر بنا لے، اور اپنی آنکھوں کو خوف خدا سے رونے، اور جسم کو صبر کا اور قلب کو تفکر کا عادی بنا دے، اور کل کے رزق کی فکر نہ کر۔ آیت مذکورہ میں اسی فکر و تفکر کو عقلمند انسان کا اعلیٰ وصف کر کے بیان فرمایا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے حق تعالیٰ کی معرفت
اور دنیا کی ناپائیداری کا علم حضوری حاصل کر لینا افضل عبادت اور نور ایمان ہے۔ اسی طرح آیات الہیہ کو دیکھنے اور برتنے کے باوجود خود ان مخلوقات کی ظاہری ٹیپ ٹاپ میں الجھ کر رہ جانا اور ان کے ذریعہ مالک حقیقی کی معرفت حاصل نہ کرنا سخت نادانی اور ناسمجھ بچوں کی سی حرکت ہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو فرمایا ہے، ہمہ اندر زمن تیرا زین است کہ تو طفلی و خانہ رنگین است۔ اور اسی بے بصیرتی کو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بیان فرمایا، کچھ بھی مجنون جو بصیرت تجھے حاصل ہو جائے، تو نے لیلا جسے سمجھا ہے وہ محمل ہو جائے۔ بعض حکماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص کائنات عالم کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تو بقدرت اس کی غفلت اس کے قلب کی بصیرت مٹ جاتی ہے۔ آج کی سائنٹیفک اور حیرت انگیز ایجادات اور ان میں الجھ کر رہ جانے والے موجودین کی خدا تعالیٰ اور اپنے انجام کار سے غفلت حکماء کے اس مقولہ کی کھلی شہادت ہے کہ سائنس کی ترقیات جوں جوں خدا تعالیٰ کی کمال صنعت کے رازوں کو کھولتی جاتی ہے، اتنا ہی وہ خدا شناسی اور حقیقت آگاہی کے اندھے ہوتے جاتے ہیں۔ بقول اکبر مرحوم، بھول کر بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو، بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور بھاپ کو۔ قرآن کریم نے ایسے ہی بے بصیرت لکھے پڑھے جاہلوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، یعنی آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن سے یہ لوگ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں، ان کی حقیقت و صنعت اور ان کے صانع کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات و مصنوعات میں غور و فکر کر کے اس کی عظمت و قدرت کا استحضار ایک اعلیٰ عبادت ہے، ان سے کوئی عبرت حاصل نہ کرنا سخت نادانی ہے۔ آیت مذکورہ کے آخری جملے نے آیات قدرت میں غور و فکر کا نتیجہ بتلایا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یعنی حق تعالیٰ کی عظیم اور غیر محصور مخلوقات میں غور و فکر کرنے والا اس نتیجہ پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فضول و بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ ان کی خلقت میں ہزاروں حکمتیں مضمر ہیں۔ ان سب کو انسان کا خادم اور انسان کو مخدوم کائنات بنا کر انسان کو اس غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ ساری کائنات تو اس کے فائدہ کے لیے بنی ہے اور انسان خدا تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، یہی اس کا مقصد زندگی ہے۔ اس کے بعد غور و فکر و تفکر و تدبر کے نتیجہ میں وہ لوگ اس حقیقت پر پہنچے کہ کائنات عالم فضول و بیکار پیدا نہیں کی گئی، بلکہ یہ سب خالق کائنات کی عظیم قدرت و حکمت کے روشن دلائل ہیں۔ آگے ان لوگوں کی چند درخواستوں اور دعاؤں کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے رب کو پہچان کر اس کی بارگاہ میں پیش کی۔ پہلی درخواست یہ ہے کہ فقنا عذاب النار، یعنی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچائیے، کیونکہ جن کو آپ نے جہنم میں داخل کر دیا اس کو سارے جہان کے سامنے رسوا کر دیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ میدان حشر کے اندر رسوائی ایک ایسا عذاب ہوگا کہ آدمی یہ خواہش کرے گا کہ کاش اسے جہنم میں ڈال دیا جائے اور اس کی بدکاریوں کا چرچا اہل محشر کے سامنے نہ ہو۔ تیسری درخواست یہ ہے کہ ہم نے آپ کی طرف سے آنے والے منادی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا اور اس پر ایمان لائے تو آپ ہمارے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیں اور ہمارے عیوب اور برائیوں کا کفارہ فرما دیں اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دیں، یعنی ان کے زمرہ میں شامل فرما لیں۔ یہ تین درخواستیں تو عذاب اور تکلیف اور مضرت سے بچنے کے لیے تھیں۔ آگے چوتھی درخواست فوائد اور منافع حاصل کرنے کے متعلق ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ جو وعدہ آپ نے جنت کی نعمتوں کا فرمایا ہے وہ ہمیں اس طرح عطا فرمائیے کہ قیامت میں رسوائی بھی نہ ہو، یعنی اول مواخذہ اور بدنامی بعد میں معافی کی صورت کے بجائے اول ہی سے معافی فرما دیجیے۔ آپ تو وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے، مگر اس عرض و معروض کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس قابل بنا دیجیے کہ ہم یہ وعدہ حاصل کرنے کے مستحق ہو جائیں اور پھر اس پر قائم رہیں، یعنی خاتمہ ایمان اور عمل صالح پر ہو۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔